السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے رزق میں برکت مگر کیسے۔ رزق میں برکت مگر کیسے۔ دیکھیے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، بلکہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور ہمیشہ اس ٹاپک پر آپس میں ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر ایک، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، جب بھی کہیں بھی کسی سے بھی ملتے ہیں تو آپس میں اس ٹاپک پر تو بات ضرور کرتے ہیں۔ بھلے دوسرے ٹاپک پر بات نہ کرے، نماز پڑھے کیا شاید یہ تو نہیں پوچھتے ہوں گے، قرآن پڑھے کیا یہ تو نہیں پوچھتے ہوں گے، لیکن کیا کما رہے، تمہارے گھر والے کیا کر رہے، تمہارے بچے کیا کام کر رہے، کتنا پڑھے، کون سا جاب کر رہے، کتنا کماتے، یہ تمام چیزیں جو کمائی پر، رزق پر، برکت پر، اس پر تو باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں ہمیشہ۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کو بھی جو سوالات آتے ہیں ان میں سے کثرت سے آنے والے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں پریشانی ہے، مشکل ہے، ٹینشن ہے، برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے دکان میں برکت نہیں ہے، برکت کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اس مسئلے میں۔ اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں، اور اس سوال پر ایک تو صحیح جواب دینے والا مل گیا تو ان کو کوئی صحیح جواب مل جاتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو غلط جواب ملتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط اعمال کر لیتے ہیں، اس ٹاپک کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، سمجھو برکت کی وجہ سے۔ برکت کے لیے لوگ ایسی وظیفے بنا کے رکھ دیے، ایسے وظیفے بتا کے رکھ دیے لوگوں کو کہ بھائی تم یہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، ایسا پڑھو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ چیز ہے جسے لے کے جا کے لٹکا لو تمہارے گھر میں، تمہارے دکان میں، تو پھر برکت ہو جائے گی۔ یہ تعویذ ہے، یہ باندھ لو تو برکت ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سارے غلط وظیفوں پہ بھی لگا دیے، بہت سارے لوگ غلط اعمال پہ لگا دیے، تعویذ گنڈوں پہ لگا دیے، شرک پہ لگا دیے لوگوں کو کہ برکت چاہیے تو چلو فلاں درگاہ کے پاس آ جاؤ، فلاں بابا کے پاس آ جاؤ، فلاں پیر سے مانگ لو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب یہ کاروبار میں برکت کے لیے، دکانوں کی برکت کے لیے تو اتنے زیادہ بدعتیں ہمارے معاشرے میں کیا بتاؤں۔ یہ پیروں، یہ مولویوں، جھوٹے لوگوں کی وجہ سے اتنے گمراہ کرنے والے گمراہی کے باتیں، چاہے وہ یوٹیوب نکال کے دیکھو اس میں گمراہی، کسی سے سوال کر کے دیکھو اس میں گمراہی، اس کے لیے بہت سارے غلط عقیدے، غلط اعمال کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اور آج لوگ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم سے جتنے بھی لوگ برکت کے لیے سوال کرتے، رزق کے لیے سوال کرتے، وہ فوراً یہی بات بولتے کہ بھائی کوئی ہمارے لیے وظیفہ بتا دو، بس ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر گناہ کے کام کرنے والے کے لیے، ہر برکت کے لیے، ہر چیز کے لیے فون اٹھائے کہ مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دو۔ یعنی بس ایسے پڑھتے ویسے پیسے آ جانا ہمارے گھر میں،
ایسا پڑھتے ایسا گھر میں پوری برکت آ جانا، پڑھتے بیماری ختم ہو جانا، پڑھتے بگڑا ہوا سدھر جانا، پڑھتے ہم لوگ رونے والے ہنسنے والے بن جانا، اس طرح کے آج ہمارے عقیدے بن گئے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یاد رکھو کوئی چیز یوں پڑھتے اگر ایسا ہو جاتی تو پھر دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا تھا مسلمان. کوئی اگر یوں پڑھتے وظیفہ کوئی سدھر جاتا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں رہتا تھا. اصل میں یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ ہمارا امتحان ہے. یہ تمام چیزیں چھوڑ کے لوگ ہم بولتے جیسا زبان سے نکلتے جیسا آ جانا بول کے جو سوچ رہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ان کے اپنے سکھانے والوں کی بھی غلطی ہے. بہرحال اور بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئندہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ رزق کے لیے کیا کرنا پڑتا، رزق میں برکت کے لیے کیا کرنا پڑتا، کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو رزق کے لیے وہ کون کون سے اعمال بتائے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج ہم دیکھیں گے. اصل میں ہمارا مقصد جنت ہے، آخرت ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی کوشش کرنا ہے. تو دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی کوشش کرنے کے اللہ تعالیٰ تعلیم نہیں دیا. یعنی دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ، کٹ جاؤ، کوئی گھر نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں، مال نہیں، کوئی سونا نہیں، چاندی نہیں، دنیا کا کوئی کمائی کمانا نہیں، دنیا سے پورا ہٹ کے ایک دم جنگلوں میں چلے جا کے صرف جنت کے لیے کوشش کرو، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر شاید 201 میں یہ آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ترجمہ کبھی نکال کے دیکھیں، ہم ہمیشہ پڑھتے یہ دعا نماز کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھایا کہ اے اللہ، ہم کیا مانگ رہے، اے میرے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی. یہ نہیں بولا کہ اللہ دنیا نہیں چاہیے صرف آخرت ہی مانگو، یہ نہیں بولا. اللہ دنیا بھی مانگو، دنیا میں بھی اچھے رہو، دنیا میں بھی پیسے کماؤ، خوب کماؤ، اچھے کام کرو. جب تم کمائیں گے تبھی تو تم دوسروں کا فائدہ بھی کر سکتے، غریبوں کی مدد کر سکتے، یہ تمام چیزیں کر سکتے. تو دنیا سے ہٹ کے نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ. اسلام دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ تو دعائی ہم کو یہ سکھا دیا کہ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. تو بہرحال اب ہم ایک ایک کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے. اصل میں برکت بولتے کس کو ہے؟ برکت وہ چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے. اب یہاں ایک اہم بات بول رہا ہوں آپ کو، سنو. برکت وہ چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی کمائی میں برکت ختم ہو جائے، اگر وہ کروڑوں روپے بھی کمائے تو پھر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. کروڑوں روپے بھی کما رہا لیکن برکت نہیں ہے. برکت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کروڑوں روپے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے، اس کے لیے چین و سکون کی زندگی نہیں گزرتی. لیکن دوسرا آدمی ہے، کم کماتا ہے لیکن اس کی کمائی میں اگر برکت ہے تو پھر وہ ایک سکون کی زندگی گزارتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کئی لوگ ہیں جو صرف ہر مہینہ 10,000 ہی کما لیتے لیکن الحمدللہ سکون سے رہتے، چین و سکون کی نیند ان کو آتی ہے. ایک آدمی ہے جو کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کے اس کو سونا پڑتا ہے. ہمیشہ اس کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہے، ادھر بی پی ہے، ادھر شوگر ہے، ادھر اور کچھ تو بھی ہے. اس لیے وہ پورا ڈائٹ مینٹین کرتے ہوئے ڈاکٹر یہ نہیں بولا، وہ نہیں بولا، یہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا، صرف پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے. ہمیشہ یہ نقصان ہوا، وہ کاروبار میں نقصان ہوا، یہ بچہ بیمار ہوا، انہیں بیمار ہوا، گھر والی بیمار ہوئی، انہیں ہاسپٹل میں. دیکھو یہ کتنے ٹینشن ہے. تو برکت وہ چیز ہے جو مال کی زیادتی کا نام برکت نہیں. ہاں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن برکت وہ چیز ہے جس کے ساتھ برکت جڑ جاتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. 10,000 کماتا لیکن اگر بیماریوں سے نجات پا کے ہے، اس کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی، بڑی بڑی ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہونا نہیں پڑتا، اس کی زندگی کتنی سکون سے گزرتی ہے. رزق کا معاملہ ایک طرف انسان کی کوشش سے جڑا ہوا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے بھی جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جڑا ہوا ہے. جہاں انسان کوشش کرنے سے رزق ملتا ہے، دوسری طرف اللہ دینے سے ملتا ہے. اللہ نہیں دیا تو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا. جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں ڈگریاں حاصل کرتے پڑھتے لیکن ان کو جاب ہی نہیں ملتا. حالانکہ ان سے بھی کم پڑھے لکھے لوگ
اس سے بھی اچھی جاب میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ کے ہیں، لیکن دوسری طرف انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو سگنیچر بھی نہیں کرنے آتا، لیکن کروڑوں کا مالک ہے، بزنس کرتے ہوئے کروڑوں کماتا ہے۔ تو اسے کیا معلوم ہوا کہ رزق کا معاملہ صرف میں کماتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں تو مل جاتا، یہ نہیں سوچنا کبھی بھی انسان کی سوچ یہ رہنا یہ صرف میری کمائی کا معاملہ نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اللہ جس کو جتنا دینا چاہے اتنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دنیا کماتے ہوئے ہماری یہ سوچ رہنا کہ دینے والا اللہ ہے، ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، لیکن دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جیسا کہ میں مثالیں دے کے سمجھایا آپ کو، ایک ہوتا ہے برکت والا رزق اور دوسرا ہوتا ہے کثرت والا رزق۔ کثرت مطلب زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف برکت والا رزق ہے، اس میں ہمیں برکت والا رزق حاصل کرنا، برکت جس میں ہو اس میں چین و سکون رہتا، کثرت ہو لیکن برکت نہ ہو تو چین و سکون نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ سب تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اعمال رکھوں گا ایک ایک کر کے، وہ اعمال ہم دیکھیں گے اصل میں رزق میں برکت کیسے۔ پہلی چیز، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا معاملہ میں یہ بولا، تو پہلی چیز اگر ہم لوگ دیکھیں گے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ کیسے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 96 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، برکت دوں گا میں اس کو، رزق میں برکت۔ آج ہماری ٹاپک ہے برکت کیسے ہوگی؟ ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے دروازے، آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے بولا۔ تو اس لیے ہم سب کو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے یا پھر ہمارا ایمان یہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے لوگوں کے صحبت میں رہتے ہوئے، ان کی باتوں پہ، ان کی صحبتوں میں رہتے ہوئے وہ منافقوں والا، وہ دیکھا دیکھی والا ایمان ہے، کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں برکت دینے والا ہوں، ایمان سے برکت جڑا ہوا ہے۔ چلیے اب دوسری چیز نماز۔ رزق میں برکت کیسے؟ نماز کے ذریعے سے۔ دلیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر بھی نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو، نماز کی پابندی کرنے کا حکم گھر والوں کو بھی دو، اور دوسری طرف تم خود بھی نماز پڑھو، کیونکہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دینے والے ہیں۔ نماز کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی، نماز کی وجہ سے۔ آج لوگ نمازوں سے ہی اتنے غافل ہیں کہ کیا بولوں میں نمازوں کے بارے میں، کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فجر کی نماز چھوڑ کے دکان کھول کے بیٹھ کے برکت آنا بولے تو کیسے ہے؟ ایمان اور اس کے بعد یہ دوسری چیز نماز ہے۔ دکان کھول کے تو رکھا، اب اس میں پورے تعویذاں لٹکا کے رکھا، نیمبو ناریلا لٹکا کے رکھا، گھروں میں پورے نیمبو ناریلا، ایمان ہی نہیں ہے، پورے شرکی عقیدے ہے، اور ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز تو ایک دن بھی نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتا، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ کاروبار میں، زندگیوں میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ برکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ باقی تمام چیزیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کبھی کبھی اعمال کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتے، لیکن کبھی کبھی نماز پڑھنے سے برکت نہیں ملتی۔ برکت
اللہ کے حکم کے مطابق دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، 5 ٹائم کی نماز۔ تو یاد رکھو نماز کے بغیر برکت نہیں، تو نماز کے ساتھ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ اب میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، ورنہ اب ایک ایک چیز کو اگر میں ایمان اور نماز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا تو وقت بھی زیادہ ہو جاتا، اور نماز کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے میرے اس سے پہلے بھی کئی لیکچرز ہیں، اس لیے میں جلدی کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ، صدقات، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تیسری چیز زکوٰۃ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کا معنی زکوٰۃ کے بھی آئے ہیں اور صدقے کے بھی آئے ہیں، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا بول رہا۔ زکوٰۃ دو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا وہ لوگ زکوٰۃ دیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا۔ آج زکوٰۃ کو چرانے والے مسلمان کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ نہ دیں، چھپا لیں، یہ کوشش کرنے والے ہیں، تو یاد رکھو زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ اور برکت دینے کا یہاں پر وعدہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں آج میں تقریباً 15 یا 16 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ رزق میں برکت کے لیے یہ اعمال ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کر لینا، چیک کر لینا۔ اگر یہ چھوڑ کے ہم لوگ صرف وظیفوں کے پیچھے گرے کہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ دعا وہ دعا کر لیے تو ہمارے کو، دیکھو بھائی تم نماز ہی نہیں پڑھتے ایک دن بھی، اور رمضان میں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی تم زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن رزق میں برکت ہونا بلکہ وہ برکت کی دعا نکال کے صبح شام پڑھتے ہوئے رہے، تو کہاں سے برکت ہوگی؟ کوئی مولوی صاحب بتا دیے بلکہ وظیفے پڑھتے چلے جا رہے، لیکن ایک دن بھی صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھے، تو کہاں سے برکت ہوگی؟ تو یاد رکھو ایمان، نماز، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، جس کے ادا کرنے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز تقوی، چوتھی چیز ہے تقوی۔ تقوی کے تعلق سے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہم نکال کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مطلب اس کا یہ ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا اللہ اسے چھٹکارے کی شکل نکالتا کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ دیتا۔ تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے چھٹکارا ملتا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن میں سب سے بڑی آیت، قرآن میں سب سے بڑی آیت جو غموں اور دکھوں کے نجات کا نسخہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ آیت ہے۔ غموں سے اگر نکلنا چاہ رہے، دکھوں سے اگر نکلنا چاہ رہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہ رہے، تو قرآن میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا۔ آج اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا، زبانوں پہ تو رہا، زبانوں پہ تو رہا کہ ہاں بھائی ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، زبان کے حد تک ہے، لیکن معاملات میں اللہ کا ڈر نہیں نظر آتا۔ کسی کو تکلیف دے رہے، کسی کا مال کھا رہے، کسی کا زمین قبضہ کر رہے، کسی کی پراپرٹی ہڑپ لے رہے، مال کے معاملے میں تو بالکل اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، کبھی ڈر ہوتا؟ کبھی ڈر نہیں ہوتا۔ نماز سے جاگنے کے بعد کہہ رہے آج 7 بج گئے، 8 بج گئے، ایسا کیسا ہو گیا، میری آنکھ آج نہیں کھلی، کبھی ڈر ہوتا نماز کے تعلق سے؟ کوئی ڈر نہیں ہوتا، معاملات میں نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، ہاں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی بیوی کے اوپر ظلم کرے، کوئی شوہر کے اوپر ظلم کرے، کوئی ماں باپ کے اوپر ظلم کرے، کوئی پڑوسیوں،
کوئی ڈر نام کی چیز نہیں ہے. ڈر بولے تو ہم کیا سمجھے؟ نہیں بھائی مسجد میں گئے جب تھوڑا جو ڈر لگتا نا نماز پڑھتے ہوئے اس کے بعد جو توبہ کر لیتے یہ ڈر ہے. اس کے علاوہ معاملات میں، اخلاق میں، لین دین میں، عہدوں کے لیے، پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی پہ الزام لگاتے ہوئے، کسی پہ تہمت لگاتے ہوئے، لڑائیاں جھگڑوں میں زبان درازی کرتے ہوئے، ان چیزوں میں کسی کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. آج کسی کو ڈر نہیں ہے. آج اللہ بچائے 100 میں کوئی 1-2 نکلتے ہوں گے اللہ سے ڈر کے. یہ تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے. اللہ اکبر. اچھے داڑیاں، ٹوپیاں، برقعے، پابندی، نماز کی سب کرنے والوں کو دیکھا میں معاملات میں زیرو. اللہ کا ڈر نام کی چیز نہیں رہتی. اللہ کا ڈر کچھ بھی نہیں رہتا. لڑائیاں جھگڑوں میں کبھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کو. کسی کو معاف کرنے میں اللہ کا ڈر بالکل نہیں رہتا. ظلم کرتے ہوئے اللہ کا ڈر بالکل نہیں رہتا. اللہ کے لیے غور کرو. تو تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. شارٹ کٹ راستے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. یہ سب اعمال کرو تب جا کے تمہاری زندگی میں بھلے تم 10,000 ہی کماتے ہوں گے ہر مہینہ لیکن سکون کی زندگی، ایک برکت والی زندگی تم دیکھو گے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اور تقوی اللہ کا ڈر. جیسا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا اس سے رکنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان تمام کاموں سے رکنا. یہ ہے تقوی. یہ ہے تقوی. تو یہ تقوی اپنی زندگی میں لاؤ تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اب اس کے بعد پانچویں چیز رزق میں برکت. مگر کیسے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل. دلیل یہی سورہ طلاق آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا یرزق ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. توکل کا مطلب بھروسہ. تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنا ہے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. بولا اللہ اکبر. اب میں بھروسے کے بارے میں کیا بتاؤں. 1-2-3 حدیثیں سنا کے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا. ذرا غور سے سننا. توکل بڑی اہم چیز ہے. توکل پہ انشاءاللہ الگ سے ایک دن ٹاپک لے کے پورا اللہ پہ بھروسہ ہمارا کیسا ہونا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا. لیکن اب 1-2 حدیثیں سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرح تمہیں بھی عطا کرے گا. ترمذی کی روایت. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا پرندے کرتے ہیں. پرندے ہماری طرح بینک بیلنس بنا کے نہیں رکھتے. پرندے ہماری طرح چھپا کے کما کے الگ سے نہیں رکھتے. پرندے صبح کو نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر واپس آتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے، پیٹ بھر کے گھر کو واپس آ گئے. تو اس طرح تم اللہ پہ بھروسہ کرو. اور اس کے بعد ایک اور حدیث بھی سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اونٹنی کو باندھو پھر توکل کرو. ابن حبان کی روایت. یہ حدیث میں اس لیے لایا کہ اچھا بھائی اللہ پہ بھروسہ کرنا بولے تو پھر کچھ بھی کام نہیں کرنا، صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اللہ رزق دے؟ نہیں. پرندے کیا کرے؟ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. اور ایک صحابی، یہ حدیث میں کیا ہے، ایک اونٹنی کو لائے صحابی اور اسے چھوڑ دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتے اللہ کے رسول میں اونٹنی کو باندھوں یا نہیں تو ایسے ہی چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے بول کے گھر کے دروازے کھلا چھوڑ دے کے باہر آ جانا نہیں ہے. پہلے لاک کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اسی طرح رزق کے لیے پہلے کام کرو، محنت کرو، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ رزق دے گا، اللہ برکت دے گا. کچھ بھی کام نہیں کرتا میں خالی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا بولے تو اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا. تو بہرحال اب اس میں ہم لوگوں کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہونا، ایسا بھروسہ ہونا کہ اللہ محنت تو میں کروں گا، کوشش تو میں کروں گا، لیکن اللہ رزق دینے والا تو، برکت دینے والا تو نہیں دیا تو اس دنیا میں کوئی نہیں دیتا اللہ. اس لیے تجھ سے ہی مانگتا، تجھ سے ہی سوال کرتا، تجھ سے ہی پوچھتا اور تیرے بھروسے پہ باہر نکل رہا ہوں. آج میں مانگ رہا ہوں. لیکن
یہ بھروسہ آج مسلمانوں کا نہیں رہا، اکثر لوگوں کا نہیں رہا۔ کیوں؟ اس بات کا اندیشہ مجھے اس وقت بہت زیادہ ہوا، وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرا ایک سود پہ ایک ویڈیو آیا تھا، سود کے تعلق سے ایک جمعہ کے خطبے میں ریل بنا کے میں 1 منٹ کا، اس میں جو بھی اہم الفاظ ہوتے وہ سب ایک جگہ جوڑ کے میں نے سود کے تعلق سے وہ 1 منٹ کا ریل جب وائرل ہوا تو وہ تقریباً شاید 1 ملین یا 2 ملین چلے گیا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کتنے مسلمانوں کے میرے پاس کالز آئے، کتنے لوگوں کے کمنٹس آئے۔ اب میں کال یا کمنٹ بولوں اس کو یا گالیاں بولوں، اب کیا بھی بولوں، آپ سمجھ جانا کہ ایسے سوال کر رہے لوگ، ایسے لوگوں کے عقیدے ہیں آج بھی کہ بھائی میں نے اس میں کہا تھا کہ سود پہ پیسہ لینا، سود دینا، فائنانس پہ گاڑیاں لینا یا چھٹیاں ڈالنا، ڈواکرا کرانا، یہ گروپ میں، یہ سنگموں میں، یہ تمام چیزوں میں، یا پھر کسی اور کے سود کے لینے دینے میں آپ گواہ بننا، یہ تمام چیزیں سود ہے۔ بلکہ سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سود لینا دینا گواہ بننے والا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ حدیث واضح ہے، سود لینے والا دینے والا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اب یہ الفاظ بہت کڑوے لگے لوگوں کو، بہت برے لگے لوگوں کو، اب ان کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پورے کاروبار سود پہ لینے دینے کے، ان کے گاڑیاں پورے سود پہ لینے دینے کے، اور گھراں بنتے ہیں تو وہی لونا وغیرہ لے کے سود پہ کام کرتے ہیں، تو سود پہ ہر چیز سود ان کی عادت بن چکی ہے۔ بھلے وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، کچھ روزے بھی رکھ لیتے ہوں گے، لیکن سود پہ تقریباً مسلمان ان کا لینا دینا، ان کی زندگیاں سود پہ گزر رہی ہے۔ اب ان کو بہت تکلیف ہوئی، یہ کیسی بات بولے، ماں کے ساتھ زنا کر، سیدھا فون اٹھا رہے۔ ارے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے لوگوں کے کالس آئے، اتنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ گالیاں دینا بس۔ تم ایسا کیسا بولے تم ماں کے ساتھ زنا کیسا بولتے تم؟ ارے بھائی میں کیوں بولوں، اپنی طرف سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ نہیں ایسا نہیں بولنا، کیونکہ اس میں میرے کو جب سمجھ میں آیا کہ اصل میں مسلمان پورے تقریباً لوگ وہ سود میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کو جب حق بات سامنے آتی ہے تو وہ کڑوی گولی ہضم نہیں ہو رہی، ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز مجھے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ جو لوگوں کو سمجھانے والے، یہ جو تقریر کرنے والے یا مسجدوں میں خطبہ دینے والے، یہ لوگ اصل میں ان کو حقیقتیں کھول کے نہیں بتائے۔ مجھے جتنے لوگ کال کرے ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں ہوں گے حق بات بولنے والے، لیکن بہت کم۔ اگر ہر جمعہ کے خطبے میں، یعنی جمعہ کا خطبہ دینے والا ہر آدمی اپنے اپنے علاقے میں یہ حدیث سناتے ہوئے ایسا سمجھائے کہ بھائی یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود لیے تو اس طرح کے گناہ میں شامل ہوتا، بولتا، تو آج وہ مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اسے ایک نئی چیز نہیں دکھتی تھی، اس کو غصہ نہیں آتا تھا، وہ مجھے کال کر کے گالیاں نہیں دیتا تھا۔ سود، اچھا میں سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ لوگوں کے کامنٹس آج بھی ہے، آپ یوٹیوب پہ وہ نکال کے دیکھیں گے نا، ایسے کامنٹس لوگوں کے، پتہ نہیں شیطان بھی ایسا گیم کھیلتا نا لوگوں کے ساتھ، اس کو واضح بات سامنے آنے کے بعد اصل میں اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں کیا میں، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے کہ اللہ میرے کو اتنے دن نہیں معلوم تھا، بلکہ وہ توبہ کر لینا تھا، وہ سوال کر کے ہاں فیاض بھی مجھے نہیں معلوم تھا، اب میں کیا کروں، بلکہ ایسا سوال کرنا، یہ چھوڑ کے الٹا لڑائی جھگڑا بحث، اور نیچے کامنٹس میں ہنسی مذاق بھی بناتے اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے مول صاحب میرے کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، جلدی بھیج دو، ہاں میسج کر دیتے واٹس ایپ پہ، بھائی میرے کو 10,000 کی ضرورت ہے بھیج دو۔ فیاض بھائی تم بولے نا سود نہیں لینا، بلکہ اب میرے کو 10,000 کی ضرورت ہے جلدی بھیجو۔ اب جب ہم بولیں گے کہ بھائی ہم نہیں دیتے، تو تم جب نہیں دیتے تو کوئی بھی نہیں دیتا ہمارے کو، جب تم نہیں دے رہے ہمارے کو 10,000 تو کوئی بھی نہیں دیتا، ہمارے کو سود پہ لینا پڑتا۔ بھائی اس پہ اگر میں سمجھاؤں نا گھنٹے بول سکتا ہوں میں۔ اصل میں تجھے سود لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ پہلی چیز ہر آدمی سوچے سود لینے کی ضرورت کیا پڑتی جی؟ آج اکثر لوگوں کو خواہشات کے لیے سود لینا پڑتا، ضرورت کے لیے سود لینے والے بہت کم ہیں، خواہشات کے لیے سود لینے والے زیادہ ہیں۔ گھر بنانا ہے، لون لینا، کیوں؟ گھر بنائے بغیر کرائے کے گھر پہ، ٹین شیڈ کے گھر پہ زندگی نہیں گزرتی، بالکل گزرتی نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی ایسا گھر بنائیں، خواہش کے لیے سود لینا پڑا۔ گاڑی لینا، میرے کو 4 ویلر لینا، اتنے دن 2 ویلر پہ تھا،
خواہش ٹو ویلر لینا ہے، اتنے دن سائیکل چلا رہا تھا، اب سائیکل چلانا، یہ زمانے میں کوئی سائیکل چلاتا کیا؟ شرم جاتی، عزت جاتی نا، چلو سود پہ لو لیکن گاڑی لو۔ بچی کی شادی کرنا، کتنے پیسے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ ہیں، لیکن 2 لاکھ میں شادی ہوتی کیا؟ نہیں نا، لوگاں کیا بولیں گے، اس لیے اور ایک 4 لاکھ سود پہ لیں گے، شادی کریں گے۔ کپڑے خریدنا، موبائل خریدنا، کیا ہر چیز پہ، اس پہ EMI لگاؤ، اس پہ یہ لگاؤ، اس پہ وہ لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، لیکن سود 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 سود۔ اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں اب ہمارے کو ارجنٹ رہتا، ایمرجنسی رہتا، ہمارے بچے بیمار ہوتے، فلاں جگہ ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا۔ میں بولتا ہوں بھائی کتنا سمجھایا ایک آدمی کو، تو کتنا سمجھایا کہ بھائی پہلی چیز سوال یہ ہے، رزق دینے والا تمہارا بینک ہے یا اللہ ہے؟ پہلی چیز تمہارے کو جو سود پہ پیسے دے رہا انہیں ہے رزق دینے والا یا اللہ ہے؟ اگر پہلی چیز جیسا کہ میں ایمان بولا نا، تمہارا ایمان ایسا ہو، اللہ آج تک نہیں معلوم تھا سود پہ میں پیسے لیا، قرضہ لیا، جو بھی لیا، آج کے بعد اللہ سود کا گناہ مجھے معلوم ہوا، آج کے بعد میں سود لوں گا نہیں، اور مجھے سود لینے کی نوبت نہ آئے، اللہ اس طرح میری زندگی گزار بول کے تم طے کر کے بیٹھ جاؤ، مر جاؤں گا لیکن سود نہیں لوں گا بول کے ایسا ایمان رکھو تم، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں سود لینے کی نوبت دیتا ہی نہیں، وہ نوبت لاتا ہی نہیں۔ اصل میں تمہارا ایمان ہی گڑبڑ۔ ایمان ہی یہ ہے کہ پہلے دیکھو ویڈیو سامنے آنے سے ہاں میرے کو ضرورت رہے تو کون دیتے پیسے؟ تیرے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تیرے کو فائنانس والا دیتا بولے سوچ بھروسہ ہے، کمپنی کا باس۔ آج دیکھو ایمان کتنی چیزیں ہیں بھائی ایمان میں۔ اب کمپنی میں جاب کرنا ہے، اب وہاں پر عورتیں ہو یا مرد ہو، اب کمپنی کا باس جیسا بولا ویسا کرنا پڑتا۔ نہیں مول صاحب، نہیں تو ہمارے کو وہ جاب نہیں ملتا نا۔ ایمان کیا ہے؟ جاب نہیں ملے تو مر جاتے۔ بینک میں کام کرتے کئی لوگ، جب میں بولتا ہوں بینک میں کام کرنا حرام ہے تو بولتے ہیں ہمارے کو وہ ایک ہی کام آتا بھائی، ہم کیا کرنا؟ تو بینک والا ہے، تمہارا باس ہے، تمہارا مینیجر ہے، کھلانے والا نہیں۔ ہم رزق دینے والا وہ بینک کا مینیجر سمجھے، وہ باس سمجھے، وہ کمپنی کا وہ آفس کا باس ہے، فلاں ہے، انہوں سو معبود ہے ہمارے، انہوں کھلاتے، یہ ہمارا ایمان ہو گیا آج۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا کہ اللہ کھلانے والا ہے، انہیں نہیں ہوتا، وہ جاب گیا تو 1000 جاب مجھے مل جاتے۔ کچھ لوگوں کے ویڈیوز بھی کبھی کبھی وائرل ہوتے نا، دنیا کے نیوز سے بھی ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ملتے جی۔ کچھ لوگ ایمان والے نہیں رہتے لیکن ان کے کچھ اعمال ایسے رہتے کہ بھائی اس کا عمل ایسا ہے تو میں تو مومن ہوں، میرا کیسا رہنا۔ کچھ دن پہلے شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ ایک ایکٹریس ہے کنگنا رناوت، اس کو ایئرپورٹ پہ ایک پولیس آفیسر ماری تھی، لیڈی تھی، انہیں پولیس ہو کے انہیں کیا کری، ماری، اس کو سب کے سامنے ماری، میڈیا کے سامنے ماری۔ جب اسے سوال ہوا تو کیا بولی، ارے یہ جاب گیا تو مجھے 10 جاب ملیں گے، ایسے 100 جاب کو بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس نے جب وہ ایک بات بولی تھی کسانوں کے تعلق سے، اس میں میرا باپ بھی تھا، اس لیے میں غصے میں تھی، اس لیے ماری بولی۔ آج مسلمان نہیں بینک کا جاب چھوڑ دیے تو کیسا، نہیں پردہ کرتے ہوئے گئے تو کیسا، نہیں داڑھی کے ساتھ گئے تو کیسا، اس لیے داڑھی بھی نکال دیتے، بے پردہ بھی ہو جاتے، یہ بھی کر لیتے، سود بھی لیتے، فائنانس بھی لیتے، سب کر لیتے، لیکن ہمارے کو وہاں سے جاب ملنا۔ ارے ایک کافر کو رہے سو ایمان نہیں ہے آج مسلمان کا، کہاں ہے اللہ کھلاتا بولے سو ایمان ہمارا لوگوں کے اوپر۔ ارے اتنا سمجھا رہا ہوں، اللہ کھلانے والا، پہلے یہ ارادہ رکھو، اللہ آج کے بعد سود نہیں لیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں سود کا لین دین، یہ ارادہ رکھو تم۔ پرندے جیسا بھروسہ کرتے اللہ تعالیٰ پر، ویسا بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سود لینے کی نوبت ہی نہیں دیتا۔ خواہشات پورے کچھ لو۔ اور ایک دوسری بات بولتا ہوں میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بھائی یاد رکھو، سود کے بارے میں جب آیا کہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، قرآن میں آیا سورہ بقرہ میں کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر، تو تجھے کتنا ڈر ہونا۔ تو جب تجھے کبھی ہاسپٹل میں، کبھی کہیں پر مجبوری ایسی آ گئی کہ تجھے اب سود کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، تو تیرے پاس کیا ہے وہ سب بیچ دے۔ تیرا ایمان ایسا ہونا، اللہ گھر ہے گھر بیچ دوں گا لیکن سود پہ پیسہ نہیں لوں گا، اللہ بائک ہے بائک بیچ دوں گا لیکن سود پہ پیسہ نہیں لوں گا، اللہ زیورات ہے 2-3 تولے کچھ بھی ہوں گے، غریب ہے کم از کم 2 تولے تو ہے، اللہ سونا بیچ دوں گے لیکن میں سود پہ پیسے نہیں لوں گی۔ ایسا ہے ایمان؟ نہیں، یہ رہنے دو جی، یہ سود ایسا، یہ سونا چھپا کے رکھیں گے، یہ گھر چھپا کے رکھیں گے، پلاٹ ہے پلاٹ بھی ایسا رکھیں گے، لیکن قرضہ لیں گے سود پہ، قرضہ لیں گے سود پہ۔ اب کہاں رہا ایمان؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے تم لوگ گھروں میں برکتیں آنا بولے تو کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے لیے غور کر۔
تو بہرحال یہ چیز یاد رکھنا، اللہ پر توکل ہمارا ایسا ہونا کہ اللہ تو دینے والا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ غلط اعمال سے، یہ تمام چیزوں سے بچا کے اللہ تعالی غیب سے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ تعالی رزق دے، تم بول رہا اللہ پہ بھروسہ کرو، تم گمان بھی نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ تعالی رزق دیتا۔ چلو اس کے بعد 6ویں چیز توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیسے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، دیکھو سورہ نوح اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 10 سے لے کے 15 تک کی آیتیں ہیں، اگر ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں میں کیا ہے برکت کا وعدہ کرا اگر ہم لوگ استغفار پڑھیں گے تو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے تھے سوال کرتے ہوئے، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، کسی نے آ کر سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استغفار پڑھو۔ اور آ کر کسی نے سوال کیا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ تنگ دستی ہے تو استغفار پڑھو، باغ خشک ہو جاتا ہے تو استغفار پڑھو۔ جانے کے بعد کسی نے سوال کیا، ارے سب لوگ الگ الگ سوال لے کے آئے، تم ایک ہی جواب دیے۔ تو یہی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 15 تک کی آیتیں پڑھ کر سنا دیے۔ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل کرے گا، اولاد دے گا، تنگ دستی دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا۔ اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہاری زندگی میں، تمہارے گھروں میں برکت دے گا۔ تو رزق میں برکت استغفار کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے رب سے کثرت سے توبہ کی اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ صرف رزق میں برکت ہی نہیں بلکہ ہر غم سے نجات بھی ملے گی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے سے، اور ہر مشکل سے نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ 6 چیزیں ہوئی۔ 7ویں چیز صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی رزق میں اور اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں، صلہ رحمی کرے تو رشتے بڑھائے تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رشتے بڑھانا نہیں، مہمانوں کو زیادہ بلانا نہیں گھر پہ۔ رشتے بڑے تو مہمان آتے رہتے، انہوں کھاتے رہتے، اس لیے ہمارا کیا ہو جاتا، برکت ختم ہو جاتی۔ نہیں، رشتوں کو جوڑو۔ رشتے جوڑے تو کون قرضہ پوچھتا کی، رشتے جوڑے تو کہاں گھر پہ آ کے کھانا کھاتے کی، رشتے جوڑے تو کیا مانگتے کی، کیا دینا پڑتا کی، یہ سوچ کے رشتے ختم کرنے والے ہیں آج۔ نہیں، اللہ کے لیے غور کر۔ آپ خود ہی ایک 20 سال پہلے 25 سال پہلے کے اگر گھروں کے حالات دیکھتے تو جب رشتہ داروں میں کیسی محبتیں تھیں، حالانکہ غریب تھے، ایک آدمی رہتا تھا کام کرنے والا لیکن پورے گھر والوں کو کھلاتا تھا، اور اگر اس کی بیٹی یا اس کی بہن کوئی اگر مجبور ہو جاتی، بیوہ ہو جاتی، یتیم ہو جاتی، پھر بھی ان کو بھی پالتا تھا، اس کے بچوں کو بھی پالتا تھا۔ آج کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن ایک بہن اگر بیوہ ہو کے مطلقہ ہو کے گھر میں آ گئے تو اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج رشتے نہیں ہونا، نہیں، بھابھی ننند کو نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے گھر میں رہیں، ننند نہیں چاہتی کہ بھابھی ہمارے ساتھ مل کے رہیں، دیورانی نہیں چاہتی جھٹانی کے ساتھ مل کے رہیں، کوئی نہیں چاہتا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم رشتے بولے تو خالی دور سے، ہاں بھائی انہوں پھپیرے انہوں ممیرے، بس نہیں بھائی، قریبی رشتوں کو بھی دیکھو، رشتوں کو جوڑو۔ اور رشتوں کو جوڑنے کے تعلق سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھو رشتے بولتے ہمارے ذہن میں آتا کیا، ہمارے چاچا، ہمارے تایا، ہمارے پھوپھو، ہمارے ماموں، بس ان لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے تو ہوگا۔ ان کے ساتھ تو تعلق پھر بھی رکھنے والے کچھ لوگ ہیں لیکن گھر میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رہتا۔ جیسا کہ باتوں باتوں میں کئی لوگوں کے لڑائیاں اور جھگڑوں میں یہ باتیں سنتے رہتا ہوں کہ نئی بہو گھر میں آئی، آتے ہی کیا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، اور ہر مرتبہ گھر کو آنے والی اس کی نندیں جو ہوتی ہے، نندیں اور یہ بھابھیوں کے جو جھگڑوں میں عام طور پر جو الفاظ گالیاں دیتے ہوئے غصے میں بولتے ہیں، ارے تم کیا جی، تم گئے تو تمہارے جیسے 100 لے کے آتے ہیں۔ بھائیوں کو سکھاتے ہوئے کہ ارے اس کو چھوڑ، اس کو نکال، انہیں گئے تو اس کے جیسے 100 لے کے آتے ہم۔ یہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ ہر کسی کا جھگڑا ہو گیا تو جوڑنے کی کوشش کرو،
ان کے آپس کا جھگڑا ہے، انہوں میکے میں آئے جب، پھر اس میں اور زیادہ انگار لگاتے ہوئے، بتیاں لگاتے ہوئے اور زیادہ بھڑکا کے چلے جاتے. ساس بہو کا معاملہ ہے، امی کے ساتھ ان کی بہو کی انبن ہو گئی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، بھائی اور ماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اب یہ نندوں کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے سسرال میں رہتے ہیں، لیکن جب بھی میکے میں آتے ہیں ان کی صلح کرنے کی کوشش کرنا، ان کو ملانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنے، معاف کرنے، صبر کرنے کی تلقین کرنا. یہ آج کسی کی زبان سے نہیں نکلتا. الٹا اور زیادہ ہاں ایسا کیسا بولے، ہاں تم یہ کیسا بولے، اور زیادہ اس کو آگ بڑھا کے کیا ہے وہ رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. قریبی رشتے دار ہے، ٹھیک ہے معاف کر دو، چھوڑ دو، بھول جاؤ، اس طرح کی نصیحتیں کرنا، یہ ہے رشتے داریوں کو جوڑنا. خالی رشتے داری کو جوڑنا بولے تو حدیث میں آتے فونا کر لے کہ رشتے دار اچھے ہے کہ اچھے، اتنا پوچھ لینا نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی رشتے داری جوڑنا ہے، سلام دعا کرو، خیر خیریت پوچھو، کسی کی مشکل میں پریشانی میں مدد کرو، ہیلپ کرو، لیکن رشتے توڑنا نہیں، رشتے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. تو بہرحال رشتوں کو جوڑنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، ایک تو عمر میں زیادتی اور رزق میں برکت. چلو 8ویں چیز اللہ کی راہ میں خرچ. کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ. دیکھو اب یہ چیز تو عجیب دکھ رہی نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اب میں حدیث سناتا ہوں، پہلے حدیث تو سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ایک قرآن کی آیت اور اس کے بعد حدیث. سورہ سبا آیت نمبر 39 کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا. تم جتنا خرچ کرتے اتنا اللہ تعالیٰ برابر بدلہ دیتا، دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں بھی دیتا. خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا. ہم کیا سمجھ رہے، ارے میں اس کو 500 روپے دیے تو میرے پاس 500 ختم ہو جائے رہا نا. یہ ہماری سوچ بری، 500 دیے تو میرے 500 ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نہیں، برابر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا اس کا، تم برابر دیتا، دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں بھی دیتا. حدیثیں بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. صحیح مسلم کی روایت، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، ہر دن 2 فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 2 فرشتے اترتے اور دعا کرتے، اللہ تو خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، اور دوسرا کہتا اللہ ہلا کو برباد کر جو خرچ نہیں کرتا اور جمع کے رکھتا. صحیح بخاری کی روایت. فرشتے آ کے دعا کر رہے، کیا بول رہے؟ خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تو اضافہ کر اور اس کو برکت دے، جتنا خرچ کر رہا تو اس کو اور برکت دے بول کے ایک فرشتہ دعا کر رہا. دوسرا فرشتہ کیا بول رہا؟ اللہ جو جمع کے رکھتا خرچ نہیں کرتا تو اس کو ہلاک کر، اس کو برباد کر بول کے دعا کر رہا. تو یہ 2 حدیثوں سے بھی ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا، اور 2 حدیثیں وہ ایک آیت سے، کہ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے مال میں کمی ہوتی، بلکہ ہماری نیت یہ ہونا کہ میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اور دیتا. دیکھیے اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، ذرا غور سے سننا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا دیتا، برکت دینے والا اللہ ہے. پہلے ہمارا یہ ایمان ہونا، پہلے سے میں یہی چیز سمجھاتے آ رہا ہوں. یہاں پر کئی لوگ اپنے کاروبار کو لے کے آزمائش میں رہتے. کوئی دکان لگاتا ہے آزماتا کہ میرا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، لیکن کچھ دکانوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اندر رہتے، کسی گلی میں کسی کونے میں رہتے، لیکن لوگ ڈھونڈ کے نام لے کے اسی دکان میں جا کے کپڑے خریدتے. اس کے بازو میں اور ایک رہتا لیکن وہاں پر کوئی نہیں جاتا، چاہے وہ کپڑوں کا دکان ہو، وہ کران شاپ ہو، ایسے کئی چیزوں کو ہم دیکھتے. تو کیا معلوم ہو، برکت اللہ دیتا، برکت اللہ دیتا. اور دوسری چیز خرچ کی مثال دیکھیے، ہم لوگ کسی گاڑی کو، 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو، یا کسی مشین کو، کسی بھی چیز کو اگر نہیں چلائیں گے، ایک جگہ کھڑی کریں گے وہ اچھی رہتی، یا ہمیشہ جس کو چلائیں گے وہ اچھی رہتی؟ جو چلتی ہے وہ اچھی رہتی، جو چلتی وہ اچھی رہتی. تو ہمارے ہاتھ بھی چلتے رہنا، دیتے رہنا، صحیح سلامت رہے گی. ایک پانی جو گڑھے میں رکا ہوا ہے خراب ہو جاتا، وہ جلدی سے کیڑے پڑ جاتے، گندا ہو جاتا. لیکن ایک پانی جو نہروں میں چلتے رہتا، بہتے رہتا، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا. تو یہی مثال ہے، اللہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ سلسلہ چلتے رہیں.
تو اللہ تعالیٰ دیتے رہتا اس کی. اور اسی لیے میں بولتا ہوں نا کہ ہماری اپنی زندگی میں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کبھی نیوز کی مثال دیتا ہوں، کبھی ایکٹروں کی بھی مثال دیتا ہوں، تو ہماری اصل میں ہماری نظر ایسی رہنا کہ ہر چیز میں مجھے کچھ نہ کچھ نصیحت ملنا. اس نیت سے کوئی بھی چیز دیکھو، کوئی بھی چیز میں میرے لیے کیا نصیحت ہے، میرے لیے کیا سبق ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایکٹر کا مثال دیا، ایکٹریسز کا مثال دیا، لیکن اس میں بھی ایک نصیحت تھی ہمارے لیے، تو وہ اچانک یاد آ گئی تو آپ لوگوں کے سامنے بول دیا. تو اسی طرح کچھ دن پہلے بھی اس بات پر مجھے ایسا یقین ہوا. ویسے تو یقین پہلے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دیتے رہتا، لیکن اپنی زندگی میں میں نے اس کا مشاہدہ کیا. ذرا غور سے سننا. آپ لوگوں کو شاید کہ میری کسی بات سے کسی کو کوئی نصیحت ہی مل جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس لیے میں دیتا ہوں یہ مثالیں، ورنہ ریاکاری کا ذرا برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں رہتا. کچھ دن پہلے ایک ضرورت مند ایک لڑکی آئی جس کو ضرورت تھی پیسوں کی، اور اس کے حال حقیقت یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے کے بعد میں نے کوشش کیا کہ اس کو تقریباً 35-36 ہزار کی ضرورت تھی. میں نے کوشش کیا کہ چلو بھائی تجھے ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، اور کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھا اس کا. تو بہرحال میں نے پہلے اسے کچھ نمبرز دیے. میرے کانٹیکٹس میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے میں نے نمبرز دیے. میں کوشش کراتا ہوں، میں آزماتا ہوں، میں کچھ لوگوں کے ان کی دینداری کو بھی دیکھنا ہے، ایسے حالات میں کون کیا ہیلپ کرتا، کس کا دل کیسا ہے، یہ بھی میں تھوڑا دیکھنا چاہ رہا تھا. کہ میں دیا ایک 4-5 لوگوں کے نمبرز دیا جن کی ماشاءاللہ اچھی خاصی تنخواہ ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، ہر مہینہ لاکھوں میں ہے ایسے لوگوں کی. اور کچھ دین کی باتیں کرنے والے، شاید ان کے کانٹیکٹ زیادہ ہوتے، ان کے پاس نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ تو بھی مدد کراتے ہوں گے، چلو بھائی بول کے ان کے بھی کچھ لوگوں کے دے کے دیکھا. بیچاری ہر جگہ ٹرائی کرنی ہے، اس کو جو ثبوت دینا تھا، جو دلیلیں دینا تھا، اس کی حقیقت پہ انہیں سب کچھ دے دی. اس کے بعد بھی لوگوں کا رسپانس نہیں، تھوڑے دن ٹھہرو، نہیں تھوڑے دن بعد میں بولتے. ارے پورا نہیں ہوتا تو تھوڑا تو کر دیتے، حالانکہ وہ چاہتے تو سب کچھ اکیلا آدمی کر دیتا. اتنی حیثیت، اتنی طاقت رکھنے والوں کو میں آزما کے دیکھا. چلو بھائی اس کی کوشش کے باوجود وہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے بول کے میں یہاں میرے اپنے جو دوست ہے جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں ان کو بھی میں بول کے دیکھوں گا بول کے کچھ لوگوں کو یہاں پہ بول کے دیکھا. بھائی فلاں ایک لڑکی ہے، فلاں کی یہ تمام چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں، بیچاری بہت زیادہ مشکل میں ہے، آپ کچھ کر سکتے کیا؟ حالانکہ میں جس کو پوچھا کروڑوں کے مالک، لاکھوں کی ان کی انکم، کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس. بولتے کہ نہیں ہم مشورہ کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. واللہ بہت تکلیف ہے. اور پتہ نہیں جب سے میں یہ قرآن کا ترجمہ تقریباً 12-15 سال پہلے سے میں پڑھتے گیا، تب سے ہی الحمدللہ، اس سے پہلے سے بھی ہماری زندگی، میرا اپنا بچپن کیسا گزرا، میری اپنی زندگی کیسی گزری، میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں سنا دیا. اس کے باوجود بھی پہلے سے کسی کی کوئی ہیلپ کرنا ہو تو میرے سے جتنا ہوتا ہے میں وہ پوری کوشش کر لوں گا. دوسروں سے پہلے کرانے کی کوشش کروں گا، اس نیکی میں شامل کرنے کی. لوگ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اتنے میں کوشش کرتا ہوں. پھر بھی چلو بھائی وہ کروڑ پتیاں، وہ لکھ پتیاں ان کو چھوڑو. میرے جیسے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے میں نے سوال کیا تو میرے جو قریبی دوست تھے، پھر یہ تیسرا سٹیپ میں اٹھایا. تیسرے سٹیپ میں میرے اپنے دوست تھے، وہ کوئی 1000 دے دیے، کوئی 2000 دے دیے، ماشاءاللہ کوئی 4000 دے دیے، کوئی 500 دے دیے. اس طرح کر کے ایک تھوڑا سا اماؤنٹ جمع ہوا. لیکن اس کو 35,000 کی ضرورت تھی، اور میں نے سوچا کہ شاید دوسروں کی وجہ سے وہ تمام اس کا پورا قرض ادا ہو جاتا تو بہتر ہے، نہیں ہوتا تو آخر میں کچھ کروں گا، شاید میرے تک بات بھی نہ آئے. میری یہ امید تھی، لیکن اتنا اماؤنٹ جمع نہیں ہوا. نہیں ہونے کے بعد آخر میں نے سوچا، ارادہ تو میرا پہلے سے بھی تھا دینے کا. تو اس وقت میں نے سوچا دیکھیے میں اصل میں یہ آیتیں، یہ تمام چیزوں پہ غور کرتا ہوں نا، تو آپ بھی کبھی محسوس کرو. یہ ٹاپک کو میں یہیں پر روک کے تھوڑا آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ قرآن کا ترجمہ اٹھاؤ، ترجمہ پڑھو، ایک ایک آیت پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، آپ میراکلز دیکھیں گے. اپنی زندگی میں وہ کتنا اثر کر رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے، میں باتوں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ لوگ پڑھیں گے تو وہ تمام چیزیں آپ خود بھی محسوس کریں گے. آج میری حیثیت، اگر آپ
شاید نہیں معلوم ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں، دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ سب کچھ ہے، کوئی آ کے میرا آفس دیکھتا ہے نا، کئی لوگ تھے جو اس سے پہلے میرے اوپر جلنے والے 7-8 سال پہلے پورا کیا ہے بھئی غلط تہمتیں یہ وہ تمام چیزیں لگانے والے، آج یہ آفس میں آ کے دیکھتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی لاکھوں کی چیزیں ہیں بھائی فیاض بھائی، تو پتہ نہیں یہ میرے اوپر ایسی بھی افواہیں اس سے پہلے لگا دیے کہ فیاض بھائی سینٹر کے ذریعے سے کروڑوں روپے کما لیے، اور آج بھی نظام آباد کے اکثر لوگوں کا گمان یہی ہے کہ فیاض بھائی کروڑوں میں ہے۔ تو بہرحال اصل میری حقیقت دیکھے تو وہ الگ چیز رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ جتنا کماتا ہوں اتنے میں الحمدللہ خوشی سے کھاتے پیتے، اور دیکھے تو کار میں گھومتے ہوئے نظر آتا ہوں، دیکھے تو ایسی زندگی ہے ماشاءاللہ۔ تو کار تو آج کروڑوں کمانے والے بھی نہیں خریدتے، ایسے بھی لوگوں کو میں دیکھا، لاکھوں میں ہر مہینہ انکم رہتا لیکن کار انہیں نہیں کماتا، جمع کے ویسے مر جاتا ہے۔ جتنا آتا اتنے میں انجوائے کرو بھائی، مر گئے تو کیا لے کے جانے کا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ جتنے دیا اتنے میں اپنی زندگی تو سکون سے گزارو نا۔ تو جتنا ملا اتنے میں جب کار لینے والا تھا، صرف 3 لاکھ کی کار تھی، سیکنڈ ہینڈ میں لینے والا تھا، میں کسی ایک میرے دوست سے مشورہ کرا، میرے بارے میں زیادہ جانتے تھے، کہ انہوں بولے ارے فیاض بھائی تم اگر یہ کار لیں گے نا، اتنی نہیں دکھ رہی ہے، لوگ پورے جلیں گے تمہارے اوپر، حسد کریں گے، تمہارے پاس کتنے پیسے ہے کہ سمجھیں گے۔ لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھی نہیں خریدتے نا کار، کہ لوگ جلتے بول کے ڈر کی وجہ سے۔ ہاں تو میں بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اور میرا ایک دوست دونوں مل کے 1.5 لاکھ روپے ڈال دیے اس میں، دونوں مل کے پارٹنرشپ میں کار خریدے، ماشاءاللہ اس کار کے ذریعے دعوتی دین کے کام کے لیے کہاں جانا میرے لیے آسان ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ اس میں بہت سارا فائدہ ہے۔ تو آج بھی میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو 5,000 10,000 روپے خرچ کروں، لیکن اللہ کا فضل ہے جتنا ہے اتنا میرے پاس میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ لڑکی کے لیے میں اب وہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، تو دیکھو اللہ کا ایسے میراکلز بتاتا۔ اس کو 35,000 کی ضرورت تھی اور میں جمع کرا تو پورا اماؤنٹ اتنا تو جمع نہیں ہوا، 10,000 میں اپنے جیب سے نکال کے ڈال دیا، 10,000 روپے۔ آج اگر کسی سے میں پوچھوں 10,000 روپے دیو بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے، لکھ پتی ہونے کے بعد بھی نہیں دیتا کوئی، کروڑ پتی ہونے، ارے میرے کو نہیں بھی، ایک غریب ہے بیچاری، ایک بیوہ ہے تڑپ رہی بیچاری، ہاسپٹل میں ہے، اس کو ایک 10,000 دیو بھائی۔ آج مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے جی، بہت ہے پیسہ، کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کروڑا جمع کے رکھتے، لیکن رحم نہیں آتا، ان کو رحم نہیں آتا۔ بیچاری 8 دن پہلے ایک بیوہ آئی میرے سامنے، اس کی حال حقیقت بتائی تو اللہ اکبر، میں کیا بولوں، اس کو بھی بھیجا تھا ایسے ہی کچھ کروڑ پتی لوگوں کے پاس، جا اماں وہاں تو بھی جا کے کچھ تو بھی ہیلپ ہوتا ہوں گا، میرے سے جتنا ہوا میں دیتا ہوں تیرے کو، لیکن میں پورا تو نہیں دے سکتا، دیکھ بول کے ایسے بھی بھیجا تھا۔ بیچاری 8 دن پہلے کی بات، یہاں 8 دن بھی نہیں ہو رہا، شاید 4-5 دن پہلے کی بات ہے، یہاں آفس میں بیٹھ کے وہ آئی تو میں کچھ لوگوں کے پاس بھیجا، انہیں پھر فون کر کے بول رہی فیاض بھی آپ جس کا نمبر دیے مجھے ان سے امید ہی نہیں ہے، ان کی بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا کرتے مال رکھ لے کے۔ تو بہرحال میں اس کو میرے جیب سے 10,000 روپے دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ذرا سوچو آپ، یہ آیت آئی تو اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ۔ اللہ کیا بولا؟ تم خرچ کرو تمہارا بدلہ دے تم، بول رہا نا اللہ تعالیٰ۔ اور برکت کس کو بولتے بولا میں؟ مال میں زیادتی برکت نہیں ہوتی، سکون یہ برکت ہے۔ آج میں 10,000 روپے دیا، آج گئی لڑکی، کل صبح کو میرا بچہ بیمار ہوا معاذ، اس کو ہاسپٹل میں شریک کرا۔ اللہ یہ کیا آزمائش ہے میرے اوپر، ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا، ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ایک تو وہ بھی پیسے گئے، اور ہاسپٹل میں شریک ہونے سے یہ بھی تو روزانہ 2-4 ہزار کچھ تو بھی خرچہ ہوتے ہوتے، پھر بھی صبر کر، اللہ تیری مرضی ہے جو بھی ہے، چلو ایک دن ایڈمٹ تھا، تیسرے دن گھر کو آیا، چوتھے دن پھر بھی کم نہیں ہو رہا بول کے پھر لے کے گیا، تو فوراً ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ بھائی ٹیسٹ کرنے کے بعد تمہارے بچے کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، اس کو فوراً حیدرآباد لے کے جانا۔ اللہ رحم کرے، حیدرآباد لے کے جانا وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو بولتے کہ نہیں حیدرآباد جانے کی ضرورت نہیں، دوسرے اچھے ہاسپٹل سے وہاں پر شریک کرو۔ تو کتنا خرچہ ہوتا اندازہ لگائے تو بھائی کم سے کم بولے تو 50-60 ہزار روپے کا خرچہ تو ہے۔ نظام آباد میں بھی شریک کرے تو 50-60 ہزار روپے کا خرچہ ہے۔ 2-4 لوگوں سے مشورہ کرا، صحیح سے معلوم کرا پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا پڑتا کیا نہیں کرنا پڑتا، اللہ پہ بھروسہ کرا۔ ڈاکٹر بھی تھوڑا سا ہمت دیے، ایک دن دیکھ سکتے، بولے میں پورا کپڑے بستر سب لے کے بس اسٹینڈ تک گیا تھا، کار لے کے ہاسپٹل میں شریک کر تم بول کے، جاتے جاتے راستے میں میرے بھائی کا بھی کال آیا، انہیں بھی ہمت دیا، چلو ایک دن تو دیکھتا ہوں، اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے گھر کو واپس لے کے آیا، گھر میں جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا تھا کرا، دوسرے دن جا کے الحمدللہ ٹیسٹ کرائے تو پلیٹلیٹس بڑھ گئے۔ تب مجھے کیا یقین ہوا، اللہ اگر میں آج 10,000 روپے دیا تو میرے 50-60 ہزار روپے بچا لیا۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ ایسا نصیحت حاصل کرنا قرآن کی آیتوں سے۔
اللہ کی راہ میں تم دل کھول کے خرچہ کرو. ہو سکتا آنے والی کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ایسی ہوں گی جہاں تمہارا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بچا لیا آج. تو یہ سب چیزیں اتنی دیر سے میں سمجھایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہ تم آج اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرو، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہاری کمائی میں برکت دے گا. رکھ رکھ کے جمع کے کیا کر کے لے کے جانا. جتنے دن اتنی اچھی اچھی چیزیں الحمدللہ اللہ دیے سو چیزیں کھاؤ، پیو، پہنو، استعمال کرو اور خرچ کرو دل کھول کے خرچ کرو. تو بہرحال یہ 8 چیزیں ہو گئی. 9ویں چیز کمزوروں پہ خرچ کرنا. ایک ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ایک کمزوروں پہ. الگ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت کیا بولے؟ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا. کیسے کمزور؟ کوئی ذہنی کمزور ہے، کوئی جسمانی کمزور ہے، کوئی مالی کمزور ہے. یہ سب تو کمزور ہے بیچارے. ان کو دیکھے تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو. اچھا مدد بولے تو ایک بات یاد آئی، اللہ کے لیے غور کرنا. یہ بھی ایک 8 دن پہلے کا واقعہ ہے. کسی ہمارے ایک رشتہ دار کو ایسے ایمرجنسی میں آئے تھے، ایڈمٹ کرنا پڑا یہیں پر ہاسپٹل میں. 2-3 دن ان کے ساتھ رہا، لیکن بس ان کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی. صبح فجر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. بہت دور سے آئے تھے 5 بجے. تو ان کے پاس رہ کے وہ لوگ جیسے ہی گھر کو چلے گئے، میں گھر کو واپس آ رہا تھا. فجر کے بعد کا وقت، 6-7 کے درمیان کا وقت. ہوٹل کے سامنے صبح لوگ چائے پینے کے لیے جاتے، وہیں پر ہر ہوٹل میں بھیک مانگنے کے لیے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہوتے کمزور. میں بائک پہ آ رہا ہوں، ایک اتنی کمزور بوڑھی عورت غیر مسلم کی، اس کی کمر پوری جھک کے ہے، وہ سیدھا ٹھہر کے بھی نہیں ہے، کمر جھک گئی اس کی، جھک کے چل رہی بیچاری. ہڈیاں نظر آ رہی، پوری ہڈیاں جھک کے چل رہی. اس کے اوپر ہوٹل والا باٹل لے کے پانی ڈال رہا ہے ایسے کہ وہ میرے ہوٹل کے سامنے بیٹھ کے بھیک مانگ رہی. اٹھو بولے تو نہیں اٹھ رہی، پانی ڈالے تو یہاں سے بھاگ جاتی بول کے اس کے اوپر دور سے پانی چھینک رہا. سردی، صبح فجر کے بعد کیسی ٹھنڈی ہوا رہتی نا، وہ سردی میں بیچاری برقع پہن کے بھی نہیں ہے نا، وہ غیر مسلم ہے، کمر جھکی ہوئی، اتنی غریب سی عورت، اتنی دبلی پتلی بوڑھی، اس کے اوپر پانی چھڑکے تو وہ بھاگ رہی ہے، وہاں سے دوڑ رہی ہے. دیکھنے والے بھی سب دیکھ رہے تماشا. میں اچانک جاتے جاتے دور جانے کے بعد میری نظر پڑی اور وہ بوڑھی بیچاری اٹھ کے جا رہی تھی. اس کو جو بھی تکلیف تھی بیچاری، یا تو وہ گالیاں دے رہی تھی، جو بول رہی تھی بولتے ہوئے پکارتے ہوئے وہ جاری، انہیں باٹل سے پانی ڈال کے انہیں چلے گیا. ایسا دور سے دیکھ لیا، آگے آ گیا، قریب آ گیا. میں یہاں پر شاید چھلے تک آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، جیب میں پرس بھی نہیں تھا کہ بھائی یہ ظالموں کو روکنا تو ہے، کم از کم بولنا تو ہے، یہ میری ذمہ داری بنتی. فوراً پھر پلٹایا، پھر جا کے دیکھا وہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر ابھی بھی وہ اسی طرح پانی ڈال رہا ہے، کچھ تو بھی کر رہا. پہلے اس کو روک تو میں جا کے، جو ہو جائے ہونے دو بول کے گیا. جا کے دیکھے تک بیچاری دور گئی تھی ہوں گی، پھر قریب آ رہی تھی یا پتہ نہیں، اور ایک باٹل پانی لا کے اور ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے ہی وہ پانی لے کے ہوٹل سے باہر نکلا باٹل میں، اور وہ بوڑھی جہاں پر باہر ٹھہری ہوئی تھی ایک دم اس کے سامنے ہی جا کے میں گاڑی روک دیا. روک کے سیدھا جا کے بولا کہ بھائی اس کو تو رک، پانی مت ڈال. کیوں پانی ڈال رہا ہے؟ عقل، اس کی حالت کیسی ہے، تو کہیں کو پانی ڈال رہا؟ نہیں تم ہٹو بھائی، تم ہٹو بول رہا، تو جا خاموش اندر. اس کو بھیج دیا. یہ بوڑھی کو بولا، انہیں آ کے فوراً جیسے ہی میں روکی، میرے آ کے پیر پکڑ رہی تھی بیچاری. اتنے لوگ رحم بولے سو چیز نہیں ہے آج، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ایک 10-20 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو شاید وہ وہاں سے چلے جاتی. 100 کے روپے جیب میں رکھتے ہیں لیکن اپنے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں. میں بولا تیلگو میں بولا اس کو کہ اماں تو یہاں مت رہو، تو وہاں جا کے بیٹھ جا سائڈ میں تیرے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں، تو جا وہاں پر. اس کو جیسا میرے الفاظ ایک ہی بار نکلے بیچاری خاموش چلے گئی. جی خاموش چلے گئی. وہ جا کے بازو میں بیٹھ گئی. پھر میں آ کے دوسرے ہوٹل سے اس کے لیے اڈلی لے کے جا کے وہاں گئے تک انتظار کر رہی بیچاری کو. اس کے سامنے رکھ دیا اور میرے کو دیکھ کے دوسرے آدمی بھائی میں پانی لے کے آتا ہوں بول کے جا کے ہوٹل سے پانی لے کے آیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ رحم نام کی بھی کوئی چیز ہونا، کمزوروں کی مدد کرنے کی ہمارے اندر وہ ایک جذبہ ہونا. آپ بھی کئی مرتبہ دیکھتے ہوں گے ان کمزوروں کی آپ یہ چھوٹی چھوٹی مدد کر دو، کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی کوئی مشکل دور کر دے، کوئی پریشانی دور کر دے.
یہ ہمارے اندر ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا، اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال کمزوروں پر خرچ کرنا جس کی وجہ سے اللہ تمہارے زندگی میں رزق دیتا، بولا اللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے اتنا کرو، لیکن کمزوروں کی مدد کرو۔ اس کے بعد 10ویں چیز اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ ترمذی کی روایت۔ بے نیاز کا مطلب جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت، 2 بھی ترمذی کی روایت ہے۔ رزق سے بھر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، یہ الفاظ آئے۔ تو عبادت، وہ قرآن پڑھنا ہو، وہ ذکر کرنا ہو، جو بھی اللہ کی عبادت ہے، بہرحال عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، نماز کے لیے وقت نکالو، تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اب وقت تو زیادہ ہو گیا، 2-4 اور باتیں ہیں انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ 11ویں چیز شرعی علم حاصل کرنے اپنے آپ کو وقت کرنا یا ان لوگوں کی مدد کرنا جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ دیکھو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آیا، یعنی 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی شکایت لے کے آیا دوسرے بھائی کی۔ ذرا غور سے سنو، کیا شکایت لے کے آیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، یہ جو میرا بھائی ہے یہ بالکل کام نہیں کرتا، یہ زیادہ تر آپ کے پاس ہی وقت گزارتا، یعنی علم سیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، آپ کے پاس ہی زیادہ رہتا، اور میں کام کرتا ہوں، یہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں۔ یہ شکایت لے کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تیری زندگی میں یا تیری رزق میں برکت تیرے بھائی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی میں یہ روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہو؟ علم، دین کا علم حاصل کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ یعنی تو کوئی دین کا علم سیکھ رہے یا سکھا رہے، ان پر تم خرچ کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دیتا۔ یہاں پر بھائی علم حاصل کر رہا تھا، تمہارے بھائی پر تم اگر خرچ کر رہے تو اس کی وجہ سے تمہارے کو رزق دے رہا اللہ تعالیٰ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھو، اب تمہارا یہاں پر بیٹھنا ہو یا اسی طرح کسی کا کسی مدرسے میں بیٹھنا ہو، علم حاصل کرنا، یا پھر تم حاصل نہیں کر رہے لیکن دوسرا حاصل کر رہا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ تم پڑھو، ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے۔ یا نہیں تو کوئی دین کا علم سکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو بولنا کہ ٹھیک ہے تم سکھاؤ، تم علم پھیلاؤ، تم دین کا کام کرو، تم پر ہم خرچ کریں گے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ پھر اسی طرح 12ویں چیز بسم اللہ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ، برکت ہوگی۔ ابو داؤد، مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ مل کے کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کے کھاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور 13ویں چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، تم شکر گزاری کرو، اللہ تمہیں زیادہ دینے کا وعدہ کر رہا، تو جو بھی ملا، جتنا بھی ملا، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ جو بھی جیسی بھی زندگی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور اسی طرح 14ویں چیز گھر میں سلام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گھر میں جائے تو سلام کر، یہ تیرے اوپر بھی اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ ترمذی کی روایت۔ سلام کرنا، سلام کرنے سے بھی گھروں میں برکت ہوگی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 15ویں چیز تجارت میں سچائی۔ اگر تجارت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تجارت کرنے والے اپنے معاملے میں سچائی کا اہتمام کرے اور اپنی چیز کی حقیقت بیان کرے، ان کی تجارت میں برکت ڈالی جاتی۔ اگر جھوٹ بولے یا عیب چھپائے تو برکت مٹا دی جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، کوئی بھی چیز بیچنا ہے، اپنی چیز کی حقیقت بیان کرو، اس کے اندر کوئی کمی ہے، نقص ہے، کوئی خرابی ہے، وہ بول کے بیچو۔ لوگ آج کیا کرتے؟ چھپا کے بیچتے تمام چیزیں۔ آج بڑی بڑی زمینیں جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں،
بعد میں معلوم ہوتا خریدے، ارے یہ زمین میں یہ ہے، یہ زمین میں یہ ہے، اس کو لے کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو، اور خالی اگر ہم فروٹس والے کو بھی دیکھیں گے نا تو وہ تمام اچھی اچھی چیزیں اچھے اچھے فروٹس سامنے دکھانے کے لیے رکھتا اور پیچھے پورے خراب رکھتا. اگر ہم بول دیں گے کہ فلان چیز دے دو بھائی، آپ اگر ذرا بھی نظر پھیر لیے اس کے اندر خراب ملا کے بیچ دیتا. اب برکت کہاں ہوگی؟ تجارت میں سچائی. اور ہر معاملے میں دیکھو، ایک چیز یہاں پر بھی یاد آئی تو بتا دوں کہ اکثر لوگ گاڑیاں بیچتے، گاڑیوں میں کیا خرابی ہے، عیب کیا ہے، ان کو معلوم ہے. اور اکثر لوگ شاید مرد حضرات سے آپ کبھی پوچھ کے دیکھ لینا، کبھی کوئی گاڑی خرید رہے یا بیچ رہے تو. میری بھی کار کچھ دن پہلے جب خراب ہوئی تو میکینک کو بتایا تو بولا کہ بھائی انجن چلے گیا. اب انجن بنانے کے لیے 60-70 ہزار روپے کی ضرورت ہوتی. تو ہر میکینک کا یہی جواب ہوتا کہ بھائی انجن خراب ہو گیا تو بیچ دو. نہیں بولتے اکثر لوگ، ارے اس کو پھونک دو بھائی، دوسرا لے لو، یعنی اس کو ہٹاؤ، اب اس کو کچھ بھی دھوکہ جھوٹ بول کے اس کو یہاں سے نکالے نا، تمہارے کو اس سے اچھی مل جاتی. اب انہیں لیے سنے 1 مہینہ چلا لیتا، اس کے بعد اس کو معلوم ہو جاتی اس کی حقیقت، ارے یہ خراب گاڑی مل گئی. تو میری بھی گاڑی جب خراب ہوئی، میکینکوں سے مشورہ کرا تو ہر آدمی یہی بول رہا تھا کہ بھائی اس کو بیچ دو، دوسری لو. لیکن میرا دل گوارا نہیں کرا، میرے کو یہی بات یاد آ رہی تھی، نہیں اللہ اس کے اندر عیب ہے، عیب چھپا کے میں بیچ دوں، ہو سکتا 20-30 ہزار میرا فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، تو اس لیے میں نے نہیں بیچا. تو اس طرح ہر معاملے میں ہمارا اگر قرآن حدیث کو یاد کر کے ہمارا عمل ہو تو ہمارے کم تنخواہ میں بھی برکت ہوتی، ہمارے رزق میں برکت ہوتی. اس چیز کو یاد رکھنا. پھر اسی طرح اللہ کی عطا پر راضی رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا اللہ تعالیٰ اس پر برکت ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ جو دیا اس پہ راضی، الحمدللہ. جو گھر دیا، جو کپڑے دیا، جتنے زیور دیا، جیسا شوہر دیا، جیسی بیوی دیا، جیسی گاڑی دیا، جیسی زندگی دیا، الحمدللہ، بس ٹھیک ہے اللہ تیری عطا ہے، میں راضی ہوں. نافرمانی نہیں، ناشکری نہیں. اور اب کیونکہ اس پر بھی مجھے بات یاد آئی تو بتاؤں، میں اللہ کی عطا پر راضی رہنا، میری ماں بہنوں آپ کو یہ سب چیزیں میں مثالیں دیتے ہوئے سمجھانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر آ رہے الفرقان فاؤنڈیشن میں تو ہمیشہ میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کے اندر کچھ چینجز تو ضرور ہونا. عام لوگوں کی طرح آپ نہیں ہونا، آپ کے اندر کچھ ہٹ کے الگ سے آپ کے اندر صفتیں ہونا. خالی وہ روٹین میں جو بیانہ سن کے چلے جاتے ویسے نہیں ہونا، نہیں، عمل کرنے والے ہونا. میں کچھ دن پہلے یہ بھی مشاہدہ کیا، جیسا کہ ابھی بولا تھا، میں ایک آدمی کا انتقال ہوتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھا. 2-3 دن ساتھ میں رہتے ہوئے 52 ایئرس کے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچے اور ان کے گھر والے جو رو رہے تھے. عام طور پر کوئی جوان آدمی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے جو نوجوان ہوتے جو روتے، اس وقت ان کو کیا تکلیف ہوتی وہ تو بالکل ہی ہے تکلیف. لیکن وہ تکلیف میں جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، ایسے الفاظ میں ہم اگر دیکھنے والے ہیں تو ہم کیا بولنا، ان کو کیا سمجھانا، یہ 99% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں معلوم ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے، انہوں رو رہے تو جا کے ان کو پکڑ لے کے روتے. بس زیادہ سے زیادہ اگر انہوں کچھ سے بھی بیان کرتے، بولتے، چیختے چلاتے رہتے، نہیں بیٹا خاموش بیٹھ، صبر کر لے، نہیں بیٹا بولتے ہوئے روتے ہوئے صبر کر، اتنا بولتے. لیکن ان کو اس وقت کیا بولنا، ہم کیا یاد دلانا، وہاں پر بھی دین کی تبلیغ کرنا، وہاں پر بھی قرآن اور حدیث سنانا، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ، کیونکہ ہاسپٹل میں کوئی نہیں تھے دوسرے ان کے، تو جس آدمی کا انتقال ہوا ان کی بیوی، ان کے بچے، مرد بھی لڑکی بھی بڑے تھے، لیکن جیسے جیسے الفاظ نکال کے وہ رو رہے تھے، بار بار تاکید کرتے ہوئے ان کو میں جن الفاظ میں سمجھایا، اللہ مجھے یہ جو سمجھانے کی صلاحیت دیا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ورنہ اپنی کوششوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے غم میں ان کے بچے روتے ہوئے جو الفاظ نکالے، فوراً میری نصیحت کے بعد توبہ کر لیے وہیں پر، اسی غم میں ٹھیک ہے بھیا، نہیں اللہ مجھے معاف کر دے. روتے ہوئے لڑکی کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پر، ٹھیک ہے ایسے الفاظ میں دوبارہ نہیں کہوں گی. غم میں نکل گئے، لیکن وہ نصیحت کرنے والے تو ہونا، وہاں سمجھانے والے تو ہونا. تو کیا سمجھانا، ہم کو کیا بولنا، اللہ کی عطا پر راضی رہنا. سب یاد آتا اس وقت، ہم یہ سوچے تھے، وہ سوچے تھے، ہمارے ابا ایسے تھے، اللہ اچھے لوگوں کو اٹھا لیتا، کیا اللہ انصاف نہیں کرتا، کیا نعوذ باللہ سے کیسے کفریہ جملے بولتے. کیا بولنا اس وقت. دیکھو یہ تقدیر کا حصہ ہے.
یہی اللہ کی مرضی تھی. آج تمہارے ابا کا انتقال ہوا، کل میرا بھی ہوتا، کل آپ کا بھی ہوتا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. یہ دنیا ہے، دنیا میں آئے تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو امتحان ہے ہمارے لیے. یہ امتحان آج تمہارے اوپر گزرا بیٹا، کل کسی اور کے اوپر گزرتا. یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، یہ ایگزام ہے. تمہارے ابا کی روح قبض کر کے اللہ تمہارا ایگزام لے رہا بیٹا. اس پر تمہیں صبر کرنا ہے. اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں تمہارے ابا کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی بیٹا. کبھی بولے کسی کے سامنے؟ کبھی ایسے الفاظ کے ساتھ سمجھائے کسی کو؟ وہاں کون کسی کو قرآن حدیث سے یاد رہتا؟ پورے کے پورے ہم لوگ، پورے مسلمان قوم خالی وہ رسمی دیندار، رسمی طور پر تھوڑے نمازاں تھوڑے روزے کر لیے بس. اس کے علاوہ دین کیا ہے، کیسا سمجھنا، کیسے سمجھانا، کیسے صبر کرنا، معاملات کیسے ہونا، لینا دینا کیسا ہونا، یہ تمام چیزوں سے بہت دور ہے. اللہ رحم کرے. بس کوشش تو یہی ہے کہ یہی باتیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اللہ ان لوگوں تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہے. اللہ تو ہمارے ان کوششوں کو تو قبول فرما لے. اللہ جو کچھ بھی آج کہا گیا، سنا گیا، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دے، اور اسی طرح لوگوں کو حق بات کیا ہے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی بھر مرتے دم تک بس ہماری نیت تو یہی ہے کہ تیرے دین کا کام، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا. اللہ اس کام میں ہمارے لیے آسانیاں کر. اللہ تو ہماری غیب سے مدد فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.